کیا آپ رات کو بستر پر لیٹتے ہیں، نیند آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے، گھڑی کی ٹک ٹک، موبائل کی اسکرولنگ اور دماغ میں ہزاروں خیالات؟ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے انسومنیا یعنی نیند نہ آنے کے مسئلے پر۔ بہت سادہ الفاظ میں آپ کو آج سمجھاؤں گی۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ویمن ویلنس بائی ڈاکٹر ہیرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسومنیا یعنی نیند کی کمی۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب آپ کے دماغ میں ایک میلہ لگا ہوتا ہے۔ انسومنیا is not just lack of sleep, it's a loud never-ending conversation with yourself at 3 am۔ رات بیت جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ وہ پرانی باتیں، وہ لوگ کیا کہیں گے اور وہ فیوچر کی ٹینشن، سب لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے دماغ نے ریسٹ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چلیے اب ہم سمجھتے ہیں واٹ از انسومنیا۔ انسومنیا بیسیکلی ایک ایسی سلیپنگ ڈس آرڈر ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں انسان کو نیند آنے میں یا نیند پوری کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ سمپل الفاظ میں اگر آپ سونا چاہتی ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی تو اسے انسومنیا کہتے ہیں۔ انسومنیا کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف نیند کم ہونے کا نام نہیں، بلکہ نیند آنے میں مشکل، بار بار آنکھ کھل جانا، اس کے علاوہ صبح بہت جلدی جاگ جانا یا سونے کے بعد فریش محسوس نہ کرنا، یہ سب انسومنیا کہلاتا ہے۔ اگر ہفتے میں 3 دن یا اس سے زیادہ یہ مسئلہ 1 مہینے سے چل رہا ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں انسومنیا کی کچھ عام علامات کی بات کر رہی ہوں، جیسے دماغ کا ہر وقت ایکٹیو رہنا، بے چینی اور چڑچڑاپن، دن میں سستی، تھکن اور اس کے ساتھ سر درد، یادداشت کمزور ہونا اور اس کے ساتھ خواتین میں ہارمونل مسائل یعنی کہ PCOS یا انزائٹی کے ساتھ نیند خراب ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسومنیا یعنی نیند نہ آنا، نیند کی کمی، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اب میں اس کی کچھ بڑی وجوہات کی بات کر رہی ہوں۔ نمبر 1، اسٹریس اور اوور تھنکنگ، یعنی سب سے بڑی وجہ ہے ذہنی دباؤ۔ جتنا خاموش کمرہ اتنا شور دماغ کے اندر۔ اس کے علاوہ موبائل اور اسکرین ٹائم، سونے سے پہلے موبائل کا بہت استعمال کرنا، نیلی روشنی یعنی کہ بلیو لائٹ جو ہے یہ آپ کے دماغ کو جگا کر رکھتی ہے، آپ کو سونے نہیں دیتی، دماغ کو لگتا ہے ابھی دن ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونل امبیلنس، یعنی فیمیل میں PCOS، تھائرائڈ، پریگننسی یا مینوپاز۔ اس کے علاوہ کیفین اور غلط روٹین جیسے چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس اور اس کے ساتھ رات کو بھاری کھانا۔ اس کے علاوہ انزائٹی اور ڈپریشن، دل کا بوجھ دماغ کو سونے نہیں دیتا۔ اب میں بات کر رہی ہوں انسومنیا کو اگنور کرنے کے نقصانات۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ہارمون مزید خراب ہو جاتے ہیں، آپ کا وزن یا تو بہت بڑھنے لگتا ہے یا پھر سم ٹائم بہت زیادہ ویٹ آپ کا لاس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انزائٹی کا بڑھنا، یعنی آپ کے اندر بہت زیادہ چڑچڑاپن اور عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ امیونٹی کم ہو جاتی ہے، آپ کی امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہارٹ ایشو کا خطرہ۔ اب جی ہم بات کرتے ہیں کچھ لائف سٹائل ٹپس کی جو کہ بہت ضروری ہیں، جیسے سلیپ روٹین، روز ایک ہی وقت پر سونا اور ایک ہی وقت پر جاگنا۔ اس کے علاوہ موبائل ڈیٹاکس، سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل استعمال کرنا بالکل بند کر دیں۔ اس کے علاوہ کالم مائنڈ ریچول، یعنی کہ سونے سے پہلے آپ نیم گرم دودھ لیں۔ اس کے علاوہ ہلکی سی اسٹریچنگ اور ڈیپ بریتھنگ، یہ ٹیکنیکس بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائٹ ٹپس جیسے رات کو ہلکا کھانا اور چینی کم استعمال کریں۔ سونے سے پہلے چائے، کافی آپ نے نہیں لینی۔ اب جی باری آتی ہے ٹریٹمنٹ کی۔ میں یہاں پر کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن کا ذکر کر رہی ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میڈیسن ہمیشہ علامات کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ عام گائیڈ لائن کے طور پر میں کچھ بتا رہی ہوں۔ آپ نے کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، آپ نے
پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، پھر ڈاکٹر آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی کنڈیشن، آپ کی اوورآل سمٹمز، اس کے بعد میڈیسن اور میڈیسن کی ڈوز پرسکرائب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر میں کچھ میڈیسن بتا رہی ہوں فار جنرل گائیڈ لائن۔ کافیا کروڈا، یہ میڈیسن ہم ان کو دیتے ہیں جن کا دماغ بہت ایکٹیو ہوتا ہے، جن کو نیند آتی ہی نہیں، یا جو خوشی یا ٹینشن دونوں میں نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نکس وومیکا اسٹریس، غصہ، اوور تھنکنگ، رات کو جاگنا، صبح جلدی آنکھ کھل جانا۔ اس کے علاوہ کالی فاس جو ہوتی ہے مینٹل ایگزوشن، اینزائٹی یا کمزوری کے ساتھ نیند نہ آنا۔ اس کے علاوہ پیسی فلورا مائلڈ انسومنیا، ریسٹلیسنس یا نیچرل سلیپ انڈیوسر۔ اس کے علاوہ اگنیشیا، ایموشنل شوق، رونا، دل کا بوجھ یا نیند کا ٹوٹ جانا۔ ہومیوپیتھی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہیبٹ فارمنگ نہیں ہوتی اور جسم کو خود ہیل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور میڈیسن یا کچھ بھی لیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ آپ کو ساری زندگی لینی پڑتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، نیند لگژری نہیں، بیسک نیند ہے۔ جس دن آپ نے نیند کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا، آدھی بیماریاں خود ٹھیک ہو جائیں گی۔ آخر میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات ختم کرتی ہوں۔ فرض کریں آپ کا موبائل دن میں ایک بار چارج نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ ہینگ کرے گا، سلو ہو جائے گا اور ایک وقت پر بند ہو جائے گا۔ بالکل یہی حال ہمارے دماغ اور جسم کا ہوتا ہے جب ہم نیند کو اگنور کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا، بس آج نیند پوری نہیں ہوئی، کل سو لیں گے، لیکن سچ یہ ہے نیند ادھار میں نہیں ملتی۔ جو آج نہیں سوئے اس کی قیمت کل جسم ادا کرتا ہے، کبھی انزائٹی کی صورت میں، کبھی ہارمونل امبیلنس کی صورت میں، اور کبھی دل کی گھبراہٹ کی شکل میں۔ انسومنیا کوئی کمزوری نہیں، یہ آپ کے جسم کا الارم ہے جو کہہ رہا ہے مجھے سن لو، مجھے آرام چاہیے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے، اگر مسئلہ قدرتی ہے تو حل بھی قدرتی موجود ہے۔ صحیح روٹین، صحیح سوچ اور صحیح ہومیوپیتھک سپورٹ کے ساتھ نیند واپس آ سکتی ہے۔ وہ گہری سکون والی نیند جس کے بعد آپ کہتے ہیں آج واقعی دل خوش ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو میں خود کو کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ چینل اس لیے ہے جہاں ہر عورت، ہر انسان بغیر شرمندگی، بغیر ڈر اپنے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے۔ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کی نیند کس چیز سے خراب ہوتی ہے؟ اسٹریس، اوور تھنکنگ، موبائل؟ میں آپ کے سوال کے مطابق اگلی ویڈیو بناؤں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچے جو رات کو خاموشی میں جاگتے ہیں۔ اور آپ کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ کسی ٹاپک پر چاہتے ہیں، جیسے کہ ڈپریشن، انزائٹی۔ تو کامنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے، میں نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پر بناؤں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ یہاں ہم صرف بیماری پر نہیں، آپ کی زندگی کے سکون پر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔